حضرت علی علیہ السلام کے فضائل۔ امیر المومنین حضرت علی کے فضائل کرنا طاقت بشیر سے بالا ہے۔ خود سرور کائنات کے اس محل ہونے پر ناز فرماتے ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے کہ اگر تم دنیا کے دیدار سیاہی بن جائے اور درد قلم ہو جائے اور جن و انسان لکھنے اور حساب کرنے والے ہو تب بھی علی بن ابو طالب کے فضائل کا اعتراف کا احساس نہیں کر سکتے۔ 28 سال میں سلام میں بھی کثیرت فضائل کے اعتراف کیے ہیں اور کثیر کے اعتبار فضائل سے عاجزی ظاہر کی ہے۔ علامہ عبدالبری سے کتاب سعادت جلد 2 کے صفحے پر تحریر فرمایا ہے، فضالہ اللہ محیط بہا کس کتاب۔ آپ کے فضائل کسی ایک کتاب میں جمع نہیں کیے جا سکتے۔ علامہ ابن حجر مکی سواق مرحب اور ان کے مجاہد مکے میں لکھتے تھے کہ مناقبہ اعلیٰ و فضائل کثیر من اوناتو ساہا۔ حضرت علی کے مناقب و فضائل عہد ایسا باہر ہے۔ اور صفحہ نمبر 72 تحریر فرماتے ہیں کہ فضائل علی علیہ السلام و اعلیٰ کثیرت عظیمت مشاۃ حتی لکا ہم محمد وما جال جاہد من فضالہ مراجلہ میں شمار ہے، بے ہے اور مشہور ہے۔ حمید ابن جبیل کا کہنا ہے کہ علی کے لیے جتنے فضائل مناقب موجود ہے کسی کے لیے اتنے نہیں ہے۔ قاضی اسماعیل امام نسی اور عبدالعلی نشائے پوری کا کہنا ہے کہ کسی صحابی کے شان میں عمدہ سنودی کے ساتھ وہ فضائل و ارادے نہیں ہوئے جو حضرت علی کی شان میں وہ اراد ہوئے ہیں۔ علامہ محمد ابن طالع شفیع تحریر فرماتے ہیں کہ علی کے جو فضائل ہیں وہ کسی اور کی نصیب میں نہیں۔ رسول اللہ کو ایک ہی اور فرماتے ہیں اور ارشاد کیا ہے کہ علی کا دوست میرا دوست ہے اور علی کے دشمن میرے دشمن ہے۔ 30 علامہ ابن حجری لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے وہاں ایمان کے مراد کے لیے جانے والوں میں علی کا درجہ سب سے پہلے ہے۔ قرآن مجید میں خلافت مقامات پر اصحاب کی مذمت آئی ہے لیکن حضرت علی کے لیے جب بھی ذکر آیا آخری کے ساتھ آئے ہے۔ اور علی کی شان میں قرآن مجید کی 300 آیتیں نازل ہوئی ہے۔ 30 یہی کی 30 یہ وجہ ہے کہ امام النسی کہ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس امت میں سے کسی ایک کا بھی قیامت سے مقابلہ آل محمد سے نہیں کیا جا سکتا، اور ان لوگوں کی برادری جن کو برادری نعمتوں دی گئی ہے ان فرزندوں سے نہیں کی جا سکتی جو نعمتیں دینے والے تھے اور نعمتوں دے رہے ہیں۔ اللہ رسول دین کی یقیناً کے حکمدار ہے۔ بے شک حضور ولایت کا یہ فرمان ہے بالکل درست ہے کہ آل محمد ساری کائنات سے بہتر اور افضل ہے، اور حدیث میں فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ آل رسول کے درجے انبیاء سے بلاتر ہے۔ اسی حضرت کی محبت کا حکم خداوند عالم نے قرآن مجید میں دیا ہے، اور ان کی محبت سے سوال کیا جانا مسلمانوں سے ان کے لیے دنیا کے مجازات اپنے گھر کے مؤذن ہے۔ اہل بیت میں حضرت علی کا پہلا درجہ ہے، اور یہ مانی ہوئی بات ہے کہ جو فضائل علی کے ہیں اس میں تمام مشرکت کے نہیں۔ آپ کو خدا نے قسم نارا و جنت بنایا ہے۔ آپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، آپ کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ آپ کے حکم کے بغیر کوئی جنت میں نہ جا سکتا ہے۔ علامہ ابن حجر نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی شخص بھی صراط پر سے گزر کر جنت میں نہ جا سکے گا جب تک علی کا دیا ہوا پروانہ جنت اس کے پاس نہ ہو۔ آپ کو
حق اس کے ساتھ اور حق کو آپ کے ساتھ ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ آپ کو رسول اکرم نے معبود و اپنے بھائی قرار کر دیا۔ آپ کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور بھائی قرار کر دیے۔ آپ کے لیے دوبارہ آفتاب پلٹا ہے۔ شہدائے نمبر صفحہ 87 میں ہے۔ جنگ خیبر کے بعد جنگ خیبر کے سلسلے میں بے کام صحابہ جب وحی کا نازل ہونے لگے اور صحرا رسول علی کے روزے پر تھا، آفتاب گر کے غروب کر گئی تھی۔ اس وقت آپ نے حکم دیا کہ اے آفتاب کو بولو پلٹ کر نماز ادا کرے۔ چنانچہ آفتاب غروب ہونے کے بعد پلٹا اور نماز ادا کی۔ اس کتاب میں صفحہ 18 پر کتاب صفحہ جدیل پر ہے جمع کیا گیا ہے میں کہ فتح رسول کے بعد حضرت علی بابل جاتے ہیں۔ جب فرات کے قریب پہنچے تو اصحاب کی نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ آپ نے آفتاب کو حکم دیا کہ پلٹ آئے، چنانچہ وہ پلٹا اور اصحاب نے نماز عصر ادا کی۔ شریک شفا قاضی ضیاء وغیرہ میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی ایک ذکر میں مشغول تھے کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ اس نے کہا اے آفتاب پلٹ جا، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں جس کے تو دوبارہ پلٹ چکا تھا۔ چنانچہ آفتاب پلٹنا ہی تھا اور اس نے نماز عصر ادا کی۔ شہدائے نبوت کے صفحہ 219 میں ہے کہ علی مجزم حق تھے اور ان کی زبان پر حق ہی جاری ہوا تھا۔ امام شفیع ارشاد فرماتے ہیں جو مسلمان اپنی نماز میں ان پر درود نہ بھیجے اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ مولانا ظفر علی خان کا ایک شعر اور اس کا ایک درد۔ مولانا ظفر خان نے لکھا ہے زمینداروں پر ایک عجیب و غریب شعر ایک درسی کتاب میں ہماری اردو مناسب ہارون رشید میں ہمارے نظر سے گزارا کیا گیا ہے گزرے ایک ہی مشغول کی ابو بکر و عمر و عثمان علی، ہم مرتبہ ہے یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ اس شعر میں آخری مشغول سے مدد نبی کی ذات لے گئی تو اصحاب کے ان کی کرن ہونا انتہائی بیت تھی کیونکہ وہ نور اور ظہور تھے اور یہ مد تھی وہ جس میں ایمان تھے اور ان لوگوں نے سال کے کفر میں گزار دیے۔ انہوں نے کبھی بت پرستی نہ کی اور انہوں نے اپنے عمر کے بڑے صحیح بت پرستی میں گزارے ہیں۔ اسلام قبول کیا اور اگر مشغول سے مراد نبوت لے گئی ہے اور اس کی کرن ان کی امامت اور خلافت کو قرار کر دیا گیا ہے تو یہ بھی درست نہیں ہے کہ کیونکہ رسول اللہ کی نبوت اللہ تھی، نجم اللہ تھی اور ان کی خلافت کی انبیاء جمع ناقص پر قیام ہو گئی تھی۔ آپ سب درود شریف پڑھتے ہیں۔ چارجنگ بھی میری کتنی دور سے پڑھوا۔ اس شعر کے دوسرے مصرعے میں چاروں کو ایک ہی مرتبہ کہا گیا ہے اور رسول کا یار بتایا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت رسول کا یار رہے ہو لیکن حضرت علی ہر گزر رسول اللہ کے یار نہ تھے بلکہ داماد اور بھائی بھی تھے۔ آپ کی راہگاہ چاروں کو اہم مرتبہ ہونا یہ تو ہو سکتا ہے نبوت اور اہم مرتبہ ہو گیا اور بھائی ایسے کہ نبوت حضرت ہر حیثیت سے ایک دوسرے کے برابری تھے لیکن حضرت علی کا ان کے برابر ہونا یا ان کا آپ کے اہم مرتبہ ہونا سمجھنے سے باہر ہے کیونکہ یہ 40 سال بت پرستی کے بعد مسلمان ہوئے اور علی پیدا ہوئے، مومن اور مسلمان ہوئے۔ ان لوگوں کے دل میں سے بت پرستی نکل گئی اور بت پرستی اور علی نے ایک سیکنڈ کے لیے بت پرستی نہ پوجا کیا، اس کے لیے انہوں نے کرم اللہ وجہ الکریم کا لقب دے دیا۔ یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے شوہر بھی تھے۔ ان میں سے کسی کو یہ شرف نصیب نہ ہوا، وہ لوگ عام انسانوں کی طرح خالق ہوئے۔
اور علی مثال نبی کے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ خود خداوند عالم نے علی کو افضل ہی ہونے کی نہیں بلکہ ایک بے مثال ہونے کی نصیحت بھی فرما دی ہے۔ معاملہ خطاب ہونے کا آیا معلوم ہوتا ہے کہ امام جعفر الدین رازی نے حضرت علی کو انبیاء کے برابری اور تمام اصحابہ سے افضل ترین کیا ہے۔ سرور کائنات نے علی کو اپنی ناظرین بتایا ہے، نہیں وہ جو بتاتے ہیں بیان پر علی کو معیار ایمان قرار کر دیا گیا ہے۔ عالمہ ذمہ داری اور امام نصیحت کے باعث علی سے منافق کو پوچھتے ہیں کا اصول بتاتے ہیں اور بعض اس کی فضیلت بھی بیان تقریر روز کرتے تھے۔ اور علامہ عبدالباری نے استحکام پہ اصحاب و تابعین وغیر کی فاصلت پیش کی گئی جو علی کو افضل صحابہ مانتا ہے، اور شہید اس کی وجہ یہ ہوگی کہ تمام لوگ جانتے تھے کہ خداوند عالم نے علی کے سوا کسی کو یہ لقب ایمان میں نہ دیا تھا۔ حضرت علی کے علمی حیثیت، حضرت علی کی نفس اللہ ہونا مسلمانوں سے ہے اور اللہ اسے واجب ذات کو کہتے ہیں جو عالم اور قدرت سے برادر ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ جو نفس اللہ ہو گئے ہیں اس کے فطراً تمام علموں سے باہر ہونا ہو چکا تھا۔ حضرت علی کے لیے یہ معنی ہوئی چیز ہے کہ آپ دنیا کے تمام علموں سے صرف وفاد ہی نہ تھے بلکہ ان میں مہارت تمام رکھتے ہوئے تھے اور علم رندی سے بھی معاملات تھے آپ نے علموں کا احسان ممکن ہے۔ امام شبلی لکھتے ہیں وَمَا كَانَ فِي عِلْمِ وَفَاهُمْ تَعْمِلُ مُجَادَتْ، آپ کے علم فہوم وغیر کے لیے بہت سی جلدگار تھی۔ محمد احمد ابن طاہر شفیع لکھتے ہیں کہ امام مستفین جناب ابن عباس کا کہنا ہے کہ علم و حکومت کے 10 درجوں پہ سے 9 در 9 حضرت علی کے محل ہے اور 10ویں میں تمام دنیا کے عالم بھی شامل ہے، اور اس کے 10ویں درجے میں بھی علی کا اول نمبر حاصل ہے۔ ابو فضل کہتے ہیں کہ حضرت عالم ناز بالقرآن و نصیحت تھے، یعنی تمام لوگوں سے زیادہ انہیں قرآن و حدیث کا علم تھا۔ خود سرور کائنات نے آپ کا علم معراج پر بار بار روشنی ڈالی۔ انا مادیس علامہ و آل بابوہا، فرمایا کہ آنا دار حکمت و آلہ بابا ہوا۔ ارشاد فرمایا کسی مقام پر عالم امتی اعلیٰ ابن ابی طالب کہا، حضرت علی نے کہا جو خود بھی اس کو ظاہر کیا اور بتایا کہ علمی طاقت نظیر سے میرا درجہ کیا ہے۔ ایک مقام پر فرمائے رسول اللہ نے مجھے علم کے 1000 باب تعلیم فرمائے ہیں اور میں نے ہر باب سے 1000 باب پیدا کر لیے ہیں۔ ان مقام پر ارشاد فرمایا ذاکینی رسول اللہ زکانن، مجھے رسول اللہ نے اس طرح علم بھرا ہے جس طرح کبوتر اپنے بچے کو دانا بھرتا ہے۔ ایک منزل پر کہا ہے سلونی قبول سفوکندی، میری زندگی میں جو چاہے پوچھ لو ورنہ پھر تمہیں علم کی معلومات سے کوئی بھرنے والا کوئی نہیں ملنے والا ہے۔ ایک مقام پر فرمائے کہ آسمان کے بارے میں مجھ سے جو چاہے پوچھ لو، مجھے زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کی معلومات ہے۔ ایک دن فرمائے اگر میرے لیے مسندی قضا بچھا دی جائے تو میں توریت والوں کو توریت، انجیل والوں کو انجیل، بزرگ والوں کو بزرگ اور قرآن والوں کو قرآن سے اس کی طرح جواب دے سکتا ہوں۔ اس کا عالم حیران رہ جائے گا۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا اے خدا کی قسم مجھے علم ہے قرآن کی کون سی آیت کا نازل ہوا، کون سی دن میں نے کون سی رات میں نازل ہوئی۔ علم نے لکھا ہے ایک شباب ابن عباس نے علی کو پوچھا کہ بسم اللہ کی تفسیر بیان فرمائے۔ آپ نے ساری رات بیان فرمایا اور جب صبح ہو گئی تو فرمایا اے ابن عباس
میں اس کی تفسیر اتنی بیان کر سکتا ہوں کہ 70 اونٹ کے بارے میں ہو جائے. بس مختصر یہ سمجھ لو کہ جو کچھ قرآن میں ہے اور جو سورہ ہم میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ بابا بسم اللہ میں ہے، اور جو بابا بسم اللہ میں ہے وہ تف سے بابا بسم اللہ میں ہے. وَآنَ نَقَاتُ اللَّتِي تَتَبَالَى. اے ابن عباس، میں وہی تعفین ہوں جو بسم اللہ لکھا ہے بسم اللہ کے نیچے دی جاتی ہے. آپ سب تو شریف پڑھاتے ہیں. بیٹا بچے لوگ اندر چلے جاؤ نا، تھوڑے سی فرین اور چلے جاؤ. اس کو بھیج دو ممی، بچے کو بھیج دو. اے بیٹا، اے ماتھی یہاں بیٹھ جا، یہ لوگ کو بھیج دو بچے لوگ کو. 10 محرم، اس کو بھی بھیج دو. 10 محرم کی رات 7ویں محرم سے پانی بند ہو چکا تھا. خیموں میں سے آواز آنے لگی تھی کہ 10 محرم کی رات بی بی زینب نے اپنے بچوں کو طلب کیا اور کہا، اے میرے اونو محمد، تم زینب کے بیٹے ہو اور تمہارے ماموں حسین علیہ السلام فاطمہ کے بیٹے ہیں. کل تمہیں اپنے امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں قربان ہونا ہے. میں نے اور تمہارے بابا نے تمہیں اپنے ایمان کے لیے صدقہ کر دیا. اونو محمد نے دیکھا کل ماں اور باپ کو، اونو محمد کو کہا، کل تم اپنے ماں اور باپ کو سرخرو کرنا. بس 10 محرم کا سورج طلوع ہوا. جب بنی ہاشم کے قربان ہونے کی باری آئی، بی بی زینب نے دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگے، اے میرے مولا حسین، میرے شہزادے، سب سے پہلے شہادت کی اجازت دے. امام حسین فرمایا، زینب صبر کھلو، وہاں کے سب نوجوانوں اور بچوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں. بی بی زینب بار بار اپنے اونو محمد کو دیکھتے اور فرماتے رہے، اونو محمد، تم اب تک زندہ ہو؟ جاؤ اپنے ماموں سے اجازت لو. وہ ننھے بچے بار بار اپنے آقا کے پاس آ کے اجازت طلب کرنے لگے. بالآخر امام حسین نے اپنے سینے سے لگا کر طلب کہنے لگے، جاؤ اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤ. بس جیسی ان کو شہادت ہونے کی اجازت ملی، بی بی زینب نے اپنے بچوں کو بلایا اور فرمایا کہ اے میرے بچوں، میدان کی طرف جب جاؤ تو نہر فرات کی طرف مت جانا. یاد رکھنا تمہارے آقا کا اصغر پیاسا ہے، اور زین کو چھوڑتے وقت زمین کی طرف گرو تو اپنے آقا حسین کو آواز مت دینا، میرا بھائی صبح سے لے کے اب تک لاشیں اٹھا کے تھک گیا ہے. یاد رکھنا تم حسین کے قدموں میں صدقہ کیے گئے ہو. جیسے ہی علی کے نواسے میدان میں آئے، فوج یزید میں کوہرام برپا ہو گیا اور ایسا لگا علی اور جعفر میدان میں آ گئے ہیں. سینکڑوں یزید کی فوج کے بڑے بڑے بہادروں کو فنار جہنم کیا. یزید کی فوج نے دیکھا کہ یہ علی کا نواسا ہے، جعفر کے پوتے ہیں، ان کو قتل کرنا آسان نہیں ہوگا. تو اس میں سے کہنے لگے کہ دیکھو تمہارے خیموں میں آگ لگ گئی ہے تو تم یہاں اب تک کھڑے ہو. بس یہ بچے خیموں کی طرف دیکھتے ہیں، ان ظالموں نے ان پر وار کر دیا اور وہیں اونو محمد زمین پہ گر جاتے ہیں اور وہاں ان کی شہادت ہو جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں خوش ہوں کہ جیسی یہ بات یزید کے پورے ماں پہ خوشی برپا ہو جاتی ہے، خوشی کا ماحول ہو جاتا ہے. شہادت کی خبر جیسی امام حسین علیہ السلام بی بی زینب کو لے کے جاتے ہیں تو اونو محمد کی شہادت ہو گئی. بی بی زینب نے سنا اور کہا، اے اللہ ہماری قربانی کو قبول فرمانا. امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں سے آنکھیں بھر آئی. بی بی زینب نے کہا، جیسی دیکھی کہ ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہیں تو آپ نے ردا سے فرمایا. امام حسین کی آنکھوں میں آنسو پہنچا اور کہا، بھائی مجھے اپنے بچوں کو قتل کرنے میں دکھ نہیں بلکہ بہت خوشی ہے. اس کا مطلب کہ آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں. میرے 1000 بیٹے آپ کے قدموں پہ قربان.
آپ سب درود شریف پڑھیں. رسول اللہ کے خاندان کے بچے جب کرب و بلا میں امام حسین علیہ السلام کو پانی بند کر دیا گیا، رسول اللہ کے خاندان کے بچے الاتش کی صدائیں بلند کرتے لگے. جیسی ہی تاریخ نے لکھا ہے کہ 3 دن تک رسول اللہ کے خاندان کا پانی بند تھا. بس جب کربلا کے میدان میں 10 محرم کا دن امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے تو فوج یزید کے سامنے آ کے حجرت تمام کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے علم انی نصیر یسورو، کوئی ہے اس غریب کی مدد کرنے والا؟ آسمان ہل گیا، زمین طرف اٹھی، فرشتے آ گئے، جنت کہنے لگی یا حسین ابن علی تو بس ایک ہم کو آواز کر، اب بھی فرشتوں کو بھیج دیتا ہوں. تو امام حسین نے فرمایا یہ صرف انسانوں کے لیے ہے. اللہ کے رسول کی غربت پر فرشتے آ گئے لیکن انسان وہی کہ وہی. آپ نے اپنے آپ کو جھڑکایا اور گر کے بیٹھ گئے. بی بی رباب نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگی اے امام حسین علیہ السلام، جیسے ہی آپ نے حل سے نصیرو و نصورو کہا، آپ کے شہزادہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، علی اصغر ان کا گلا چومتے ہیں اور فرماتے ہیں اے رباب، میں علی اصغر کو پانی پلا لاتا ہوں. رسول اللہ کے نواسے حسین ابن علی اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو گود میں لے کے میدان کربلا میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں، تمہاری جنگ اگر ہے تو رسول اللہ کے نواسے سے ہے، اس معصوم کی کیا غلطی ہے، اس بچوں کو پانی پلا دو. تو لوگوں نے کہا یہ 6 ماہ کا بچہ ہے، اس نے 3 دن تک پانی نہیں پیا، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اے لوگوں اس بچوں کو پانی پلا دو. فوج نے یزید نے کہا، آواز آئی اے حسین، پانی تم پینا چاہتے ہو اور نام بچے کا لے رہے ہو؟ اگر بچہ خود پانی مانگے تو ہم پانی پلائیں گے. امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو بلند کیا اور فرمائے اے اصغر، مانگ اپنے نانا کی امت سے پانی. امام حسین علیہ السلام کا یہ کہنا تھا. علی اصغر کی لب اٹھی اور فرمانے لگے اے ظالمو، میں تمہارے رسول کا گلشن کے باہر کا چھوٹا سی پھول ہوں، میری رگوں میں رسول اللہ کا خون بہتا ہے. اے لوگوں، میں 3 دن سے پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دو. تاریخ نے لکھا ہے علی اصغر کی صدا سے فوج یزید ہلنے لگی، کوہرام برپا ہو گیا. اتنے میں عمر بن سعد نے اور شمر نے کہا کہیں یہ فوج یزید کو باغی نہ کر دے. جیسی حرملہ کے پاس جو تیر تھی وہ جانوروں کی تیر تھی، اس میں 3 نوک تھی. جیسی اس نے علی اصغر کا نشانہ لگایا اور تیر چلائی، اس تیر کی نوک اتنی تھی کہ علی اصغر کو ایک نوک ان کے گلے پہ جا لگی، ایک نوک ان کے بازو پہ جا لگی، ایک نوک ان کے کاٹ پہ جا لگی. تیر اتنی وزنی تھی کہ علی اصغر چیخ اٹھے، امام حسین علیہ السلام کے بازو میں آ گئے. علی اصغر کا جسم خون سے بھر گیا. امام حسین علیہ السلام ہاتھوں کو پیچھے لیتے ہیں. امام حسین علیہ السلام خون اصغر کو ہاتھوں میں لیے اپنے نانا کی امت کو دکھائی رہے تھے. چاہا علی اصغر کے خون کو زمین کے حوالے کر دوں. زمین چیخ اٹھی، مولا یہ خون ہم پر نہ گرانا ورنہ روز محشر تک ہم اناج نہ اگا پائیں گے. تو انہوں نے چاہا، امام حسین علیہ السلام سوچا کہ یہ خون آسمان کے حوالے کر دوں، لیکن آسمان نے بھی کہا مولا یہ خون ہماری طرف مت پھینکنا ورنہ روز محشر تک بارش نہ کر پائیں گے. امام حسین علیہ السلام نے وہ خون علی اصغر اپنے چہرے پہ ملا اور ان ظالموں کی طرف دیکھ کے خیموں میں آئے اور لوگوں کے جیسی روز محشر میں خون علی، اور کہا اے لوگ، روز محشر میں خون علی اصغر اپنے چہرے پہ لگا کر آؤں گا اور اللہ کے سامنے سوال کروں گا میرے ننھے علی اصغر کا کیا جرم تھا.
بس علی اصغر کی لاش کو اپنے عبایا میں چھپایا. جیسی خیمے میں آئے بی بی رباب نے کہا, بی بی رباب نے رو کے پوچھا, اے میرے مولا, میرے بچے نے پانی پیا کیا؟ امام حسین علیہ السلام فرمائے, انہوں نے اپنے عبایا سے علی اصغر کا جسم سے ہٹایا. بی بی رباب چیخ کے کہنے لگی, اے مولا, یہ جس نے بھی ہمارے بیٹے کو تیر ماری ہے اس کی کوئی اولاد نہ تھی. امام حسین علیہ السلام فرمائے, راضیو والسلامو اسمنی, صبر کرو, اللہ کی مرضی یہی ہے کہ ہم صرف ظلم کے لیے اسلام کے لیے صبر کریں, کیونکہ ہمارے ہی خون سے اللہ کا دین بچے گا. اور رباب علی اصغر کو قبر بناتے ہیں. امام حسین علیہ السلام اور بی بی رباب خیمے کے پیچھے ایک جگہ ذوالفقار سے قبر ہی کھودتے ہیں. علی اصغر کو کربلا کی گرمی زمین میں دفنا دیا. سلام گو 6 ماہ کا علی اصغر جس نے نانا کی امت کے لیے قربانی دے دی. آپ تم